اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کی طرف تشریف لے گئے اور ان کے لیے 8 سال بعد اس طرح دعا فرمائی جیسے زندوں اور مردوں کو رخصت کرنے والا دعا کرتا ہے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیشرو یا میر سامان ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں گا، اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اسے اپنے اس مقام سے دیکھ رہا ہوں، یعنی کشف کے طور پر۔ خبردار، مجھے تم سے اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں زیادہ رغبت کرنے لگو گے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، یعنی اس کے بعد جلد ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بخاری اور مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں تم سے دنیا کی بابت خوف محسوس کرتا ہوں کہ تم اس میں زیادہ رغبت کرو گے اور اس کی وجہ سے آپس میں لڑو گے تو ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے اس سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار تھا جو میں نے منبر پر کیا۔ ایک اور روایت میں ہے میں تمہارا پیشرو ہوں اور تم پر گواہ ہوں گا، اور اللہ کی قسم میں اب اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی، یا یہ فرمایا کہ زمین کی چابیاں عطا کی گئی ہیں، اور میں تمہاری بابت اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس دنیا میں خوب رغبت کرو گے۔ احد کے شہیدوں پر سالات سے مراد ان کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ معروف نماز پڑھنا۔ فائدہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے مراد یہ دعا لی ہے، جو دعا لی ہے یہ صحیح نہیں۔ دوسری روایت میں صلاۃ علی المیت کے الفاظ ہیں، جس سے واضح ہے کہ ہم نے نماز پڑھی نہ کہ صرف دعا کی۔ مردوں اور شہیدوں کے لیے ہمیشہ مغفرت اور درجوں کی بلندی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، بشرطے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ دنیا میں کشف کے ذریعے سے بہت سے آخرت کی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا، اس میں حوض کوثر کی بھی مقبولیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیشرو یا میر سامان ہوں گے۔ فرد کے معنی ہیں قافلے سے آگے جانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ آخرت کے امیر ہیں۔ اس میں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا ہے کہ مجھے تم سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے، تو یہ صحابہ کرام اور پہلے زمانے کے حساب سے ہے، ورنہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں لوگ پھر بتوں کو پوجیں گے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ سمجھنا کہ امت محمدیہ کے لوگ کبھی شرک نہیں کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا تعلق اسلام کے شروعاتی دور سے ہے، یا پھر اس کا مطلب تمام امت کے مشرک ہونے کا انکار ہے، یعنی پوری امت شرک نہیں کرے گی۔ کچھ گروہ یا فرقے اگر مشرکانہ عقائد اور اعمال اختیار کریں گے ہی، جیسا کہ اس وقت بہت سے اسلام کے دعویداروں کا عقیدہ اور عمل ہے، تو دوسرے گروہ توحید اور سنت پر ضرور قائم رہیں گے۔ زمین کی یا زمین کے خزانوں کی چابیوں سے مراد وہ خوشخبری ہے جو کفار کے ملک فتح ہونے کی صورت میں مسلمانوں کو غنیمت مال ملنا تھا، جیسا کہ بعد میں ہوا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام وباؤں سے اور بیماریوں سے شفا کلی عطا فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔